تصور کر کے دیکھیں کہ غیر قانونی اور جابرانہ اسرائیلی سمندری حصار کو توڑنے کے لیے دنیا کی 44 قوموں سے بھری ہوئی عام شہریوں کی 50 سے زیادہ کشتیاں سمندر کے سینے پر پوری رفتار سے رواں دواں ہیں۔ ان کشتیوں میں 140 ممالک سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سماجی رہنما ہیں، پبلک فگر سمجھے جانے والے افراد ہیں، اور اس بحری مہم کا نام ہے قافلہ صمود۔ ان سب کا صرف ایک مقصد ہے، غزہ پر جاری وحشیانہ حملوں کو روکنا اور قدس کے مکینوں کو امداد پہنچانا۔ ملیشیا میں سمندری طوفان نے اس قافلے کو متاثر کیا، سپلائیز بکھر گئیں مگر قافلہ رکا نہیں۔ اسپین میں قافلے کو تیز ہواؤں کا سامنا تو کرنا ہی پڑا، ساتھ ہی ڈرونز کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر قافلہ رکا نہیں۔ رات جب ہمارے تھے تو ہمارے اوپر دو ڈرون تھے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے کشتی کے بادبانوں کو بند کر دیا۔ ابھی بھی ڈرون ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ڈرون کیسا ہے۔ اٹلی سے کشتیاں روانہ ہوئیں اور الگ الگ سمتوں کی طرف چلیں۔ کچھ کشتیاں تیونس میں ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر یہ سب مل کر مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل صرف ایک، غزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹلی کے ڈاک ورکرز نے تو ایسا اعلان کر دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اگر ہمارا رابطہ اپنی کشتیوں سے یا ان کے لوگوں سے 20 منٹ کے لیے بھی ختم ہوا، ہم سارا یورپ بند کر دیں گے۔ پیغام بہت واضح ہے کہ فلوٹیلا کو ہاتھ لگا کر دیکھو، پورا براعظم مفلوج کر دیا جائے گا۔ طوفانوں، ہواؤں اور ڈرون حملوں کے باوجود قافلہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ارادہ بڑا صاف ہے اور غزہ پہنچنے سے پہلے قافلہ رکے گا نہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے قافلہ صمود کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب بھی اپنی حمایت کا واضح اعلان کر چکے ہیں۔ علماء کے بعد حکومت پاکستان بھی قافلہ صمود کی سرکاری حمایت کر چکی ہے۔ پاکستان کے 4 افراد بذات خود اس قافلے کا حصہ ہیں، جن کی قیادت سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کر رہے ہیں۔ ہم غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، 4-5 دنوں میں غزہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک بھرپور آواز اٹھائیں، اس کی جہد کو اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ یہ صرف 50 کشتیاں نہیں ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کا وہ غم و غصہ ہے جو ناجائز صہیونی وجود اسرائیل کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے نکلنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کاش ہم وہ منظر دیکھتے کہ امت مسلمہ کے ممالک کی نیویز سمندر کے سینے پر پانی کو چیرتی ہوئی اس ناجائز وجود اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے بڑھ رہی ہوتیں۔ فضاؤں میں مسلم ممالک کی فضائیہ کے جہاز لوہے کے بھیانک پرندوں کی مانند جھپٹ رہے ہوتے۔ زمین بری افواج کے قدموں سے پیدا ہونے والی دھمک کو زلزلے کی طرح محسوس کر رہی ہوتی۔ اب تک تو یہ خواب ہی ثابت ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو نہ اسلحہ رکھتے ہیں، نہ جنگ کا تجربہ، لیکن اپنا سب کچھ لے کر ارض مقدس کے مظلوم مکینوں کی خاطر نکل چکے ہیں، دنیا کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں۔ انہیں بہادر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ سلام اے بہادروں، سلام۔